اب ہمارے معاشرے سب سے زیادہ شیعہ جس ملک میں رہتے ہیں ایران. ایران کے بعد اگر کوئی ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ تشیع اور شیعہ ہے وہ پاکستان ہے. پھر آپ بول سکتے ہیں عراق ہے, لبنان ہے. انقلاب اسلامی سے پہلے شیعوں کے حالات بہت خراب تھے. لبنان کے شیعہ یوز ہوتے تھے فلسطینیوں کے ہاتھوں اور کرسچنز کے ہاتھوں. فلسطین کے اندر سے جتنے فلسطینی کوچ کر کے لبنان میں آئے یہ کیمپس میں رہتے تھے, ان کو کہتے تھے کیمپ والے فلسطینی. جنوبی لبنان میں شیعہ کا ایک طبقہ تھا, شعور نہیں, خط نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اثنا عشری پر پتہ نہیں. ان کو کیمپ والے فلسطینی یوز کرتے تھے لبنان کے اندر کرسچنز کے اگینسٹ. یہ پیسے لیتے تھے, کرسچن سے لڑتے تھے. دوسرے شیعوں کو کرسچنز پیسے دیتے تھے, فلسطینیوں سے لڑو, وہ طبقہ ان سے لڑتا تھا. یہ تو انقلاب اسلامی آیا, شہید چمران لبنان گئے, ان کو کیا بنایا, منسجم بنایا کہ بھائی تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, اپنا تشخص بناؤ, اپنی شخصیت بناؤ. عراقی شیعوں کے اوپر صدام جیسا بندہ رکھ دیا کہ 35 سال صدام وہاں رہا, یہ لوگ کوئی انقلاب نہیں لا سکے. کوفہ مہد تفرقہ تھا, اتنے فرقے دنیا کے کسی شہر میں نہیں بنے جتنے کوفے میں بنے ہیں. ہر فرقہ وہاں پہ بنا, کیسانیہ کا نام لے رہا ہوں, فتیہ کا نام لے رہا ہوں, اسماعیلیوں کے فرقے, یہ سارے کہاں بنے, اسی کوفے میں بنے. آ جائیں ایران. ایران کا حال یہ تھا کہ محمد رضا شاہ اور رضا شاہ, کلچر تباہ, ثقافت تباہ, مغربی نظام. اس خطے کے جتنے لوگوں کو عیاشی کرنی ہوتی تھی وہ کہاں جاتے تھے, تہران. مڈل ایسٹ والوں کو عیاشی کرنی ہوتی تھی کہاں جاتے تھے, بیروت. یہ خطے کے 2 مسلم ایسے ملک جو عیاشی کا مہد بنے. سب سے پہلے فلمیں بنی وہ ایران میں بنی, ایجپٹ میں بنی. سینما کا عروج ان 2 ملکوں نے شروع کیا, بے حیائی اپنے کمال پر. پاکستان کے شیعوں کا حال ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کیسا حال ہے. بانٹ دیا مختلف افکار میں. خمینی صاحب نے انقلاب لایا. انقلاب اسلامی کے بعد آپ ایک ملیشین بندہ رہنے والا کہنے لگا کہ ملیشیا میں حجاب نہیں تھا, مسلمان ہیں, حجاب نہیں تھا. یہ تو انقلاب اسلامی آیا, حجاب آیا. انقلاب اسلامی نے وہ کون سی پوائنٹ اس نیٹ ورک کی پکڑی. شیعہ تو پہلے بھی تھے لیکن یہ مضبوطی جو شیعوں کے اندر پیدا ہوئی, تشخص شیعوں کے اندر پیدا ہوا. آج دنیا میں جا کر کہتے ہو میں شیعہ ہوں تو ان کو پتا ہے یہ کون سا والا شیعہ ہے. آج دنیا جانتی ہے, تشیع کے نام سے, نظام تشیع سے خوفزدہ ہو جاتی ہے. خمینی صاحب نے کوئی کمال نہیں کیا, انہوں نے وہ نیٹ ورک آف معصومیت, جو نیٹ ورک آف ولایت تھا کہ شیعہ معاشرہ تب تک زندہ رہے گا جب تک اس کے اندر رہبریت اور لیڈرشپ ہو. کہ بنیاد ولایت. مثال دے رہا ہوں, شیعہ سماج میں معصومین کی تعلیمات کا اثر, کہ شیعہ سماج, شیعہ معاشرہ, شیعہ سوسائٹی کسی چیز کو بڑی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ کے یہاں ظالم اور مظلوم کے فلسفے کا پتہ ہے, کون قابل لعنت ہے کون قابل رحمت ہے, یہ آپ کے بچے بچے کو پتہ ہے. دوسری سوسائٹی میں چلے جائیے, وہ مارنے والا بھی جنتی, مرنے والا بھی جنتی, دونوں رضی اللہ ہیں بھائی. لیکن یہاں بچے سے پوچھو گے یزید کا لعنت اللہ, حسین رحمت اللہ, خط ہے, لائن ہے, تفریق ہے, اپنے ذہن میں ظالم اور مظلوم کی پہچان ہے, وہاں نہیں ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, راستے میں جاتے ہیں, ہمارے بھائیوں کا فقہ کا بڑا اثر ہے, عقیدے کا بڑا اثر ہے آپ کی نسلوں پر. نماز جماعت, ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ, کوئی بھی بندہ آگے کھڑا ہو جائے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر. ہمارے 10 شیعہ کھڑے ہوں 10 بار سوچتے ہیں کھڑا کون ہوگا. آخر میں سمجھ نہیں آتا, فرادہ پڑھتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا. بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ, بھائی میں عادل نہیں ہوں, میرا پتہ نہیں. آپ کھڑے ہو جاؤ, بھائی میں بھی مطمئن نہیں ہوں اپنے کردار سے. آپ کھڑے, میری قرت بھائی صحیح نہیں ہے. مطلب شیعہ معاشرے کی عقل اتنی پروان کر چکی ہے, وہ ہر ایرے غیرے کو پیش امام بھی نہیں مانتے. ارتقاء عقل ہے یہ اس نیٹ ورک کا اثر ہے آپ کی نسلوں پر, کہ آپ ہر کسی کو محراب میں بھی نہیں بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجتے.
کا فرادہ پڑھ لیں گے بھائی ہر کسی کو نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے شرائط امامت سخت ہیں. ہم نے ہر کسی کو امام نہیں مانا. امام عادل، امام عالم، امام معصوم، عصمت کے قائل، علم امام کے قائل، بڑے سخت شرائط ہیں. اور وہاں چلے جاؤ، لو کان فاسقا، فاسق بھی ہو، حبشی غلام بھی ہو، زانی بھی ہو، کشمش جیسے بال بھی ہوں، لیکن اگر حاکم بن گیا تو اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. یہ ان کی کتابوں میں ہے. پچھلے سال میں نے تفسیر سے پڑھا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اگر فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، اگر حاکم بن گیا تو تم پر اطاعت واجب ہے. ہمارے یہاں نہیں کہ حسین سر کٹا دے گا پر کسی فاسق کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نظام تشیع کے خلاف ہے. معاشرے کی رہبریت کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی. امام اگر ہے تو امام معصوم، لیکن امام جب غیبت میں جائے گا تو کیا معاشرے کو بغیر لیڈرشپ کے چھوڑیں گے ہم؟ کیا معاشرہ بغیر رہبر کے رہے گا؟ وہ شیعہ معاشرہ اس نیٹ ورک کا معاشرہ ہے ہی نہیں جس کے اندر رہبریت نہیں ہے. آئیے قرآن کی طرف. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اے مومن، اے مسلم، کبھی بھی حق کو باطل کی جگہ پہ نہ رکھا کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تجھے پتا ہے کہ حق کیا ہے لیکن تو حق کو ایکسپٹ نہیں کرتا. کتنی مجلسوں میں بتایا گیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. جنگ جمل حق و باطل، جنگ صفین حق و باطل، کربلا حق و باطل. آج 10 سال کے بچے سے پوچھو یزید ظالم ہے کہ نہیں ہے، جہنمی ہے کہ نہیں ہے. ساری کتابیں پڑھ کے مفتی بن کے، ایک فیصل آباد کا مفتی ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتا ہے کہ یزید نے ظلم کیا، کہاں کیا؟ آل رسول پہ ظلم کیا، نبی کی نواسیوں پہ ظلم کیا، پتھر مارے صحیح کیا نہیں کیا، گلے کاٹے کا غلط کیا، یہ کیا. آخر میں بولا یزید پہ لعنت بھیج سکتے ہیں. اس مسئلے میں ہم تھوڑے کنفیوز ہیں. اتنا پڑھنے کے بعد، مفتی بننے کے بعد علم نہیں ہے کہ میں کس پہ لعنت بھیجوں اور کس پہ نہ بھیجوں. یہ کلیئرٹی جو تمہاری نسلوں میں ہے، یہ نیٹ ورک اہل بیت ہے کہ نسلوں کو بتایا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کا لبادہ نہ پہنایا کرو. پھر کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، سورہ بقرہ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھو. کیا ہے نماز؟ قائم کرو. بڑا دقیق نقطہ غور کیجیے گا. پھر کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ نماز جو ہے یہ بہت بھاری بھرکم کام ہے. اس پر وہی چل سکتا ہے جو خاشع ہے. 2 چیزوں سے مدد مانگو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حق کو مانو چھپاؤ نہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ، مدد مانگو صبر سے، مدد مانگو نماز سے. اور کہا کہ وَإِنَّهَا تانیث ہے، نماز کی طرف اشارہ ہے. لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت مشکل کام ہے نماز کا ساتھ دینا. من انصاری کون ہے اللہ کی مدد کرے؟ صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. لیکن یہ نماز جو ہے یہ بہت بھاری بھرکم کام ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. الا علی الخاشعین. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، صبر مشکل کام ہے یا نماز؟ کسی کا جوان بیٹا مر جائے، وہ جنازہ اٹھانا، اس پہ صبر کرنا مشکل ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنا؟ کسی کی جمع بیٹی مر جائے، وہ مشکل ہے یا نماز پڑھنا؟ کوئی پلاٹ لینا تھا، گھر لینا تھا، بینک سے 1 کروڑ نکلوایا، راستے میں کسی نے 1 کروڑ چھین لیا. اب قرآن کہتا ہے صبر کر. اس پہ صبر کرنا مشکل ہے یا مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، نماز پڑھنا مشکل ہے. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی ہے، زنا سے بچاتی ہے، ساری چیزوں سے بچاتی ہے. اب سمجھ نہیں آتی، خوارج نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں.
داعشیوں سے بڑا کوئی نمازی نہیں. جہاد النکاح بھی ہے, لواط بھی ہے, ہزار قسم کی بدکاریاں ان کے وجود کے ہیں, قتل بھی ہے, غارت بھی ہے, فساد بھی ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں. یہ کون سی نماز ہے جو فحشا سے بچاتی ہے؟ یہ کس نماز کی بات؟ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. صبر کرنا مشکل, لیکن قرآن کہے کہ نماز پڑھنا نہیں میرے عزیز, قائم کرنا. کیا ہے یہ قیام؟ بقرہ قرآن کا پہلا سورہ, یہ نہیں کہا واسجدوا مع الساجدین. نماز کا بہترین رکن کیا ہے؟ سجدہ. معصوم فرماتے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ نمازیوں کے ساتھ مل جاؤ, سجدے کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ, قیام کرنے والوں کے نہیں. رکوع کی کیا ویلیو ہے کیا رکوع؟ کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. قرآن کا پہلا سورہ بقرہ. بعض روایات میں آخری سورہ یا آخری سورہ سے ایک دو سورہ پہلے ہے سورہ مائدہ. آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ ولی, رسول ولی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مجھے حکم ملا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو جاؤ؟ مل جاؤ. اور یہاں پتہ کیسے چلے کہ رکوع کرنے والے کون ہیں؟ کہ ایک میں اللہ ولی, دوسرا میرا رسول ولی, تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے.